بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 580 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب رباح قبیلے بنو جمعہ کے غلام تھے۔ ان کی والدہ محترمہ حمامہ حبشہ کی شہزادی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھی کے سال کے واقعہ کے بعد پکڑا گیا تھا اور اس کو غلامی میں ڈال دیا گیا تھا۔ غلامی کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے آقا امیہ بن خلف کے لیے کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی وجہ سے امیہ بن خلف نے عرب کے تمام بت خانوں کی چابیاں بلال کو دے دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت، قد لمبا، کالی چمکیلی آنکھیں، سیاہ افریقی، گھنے بال، باریک ناک اور چمکدار جلد کا تھا۔ اللہ رب العزت نے بلال کو ایک ایسی گہری سریلی اور گونجتی ہوئی آواز سے نوازا تھا۔ قریش کے لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیر سمجھ کر اسے ابن سودا یعنی سیاہ فام عورت کا بیٹا کے نام سے پکارتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت پرستی کو چھوڑ دیا اور وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک بن گئی۔ جب امیہ بن خلف کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا معلوم ہوا تو اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی اذیتیں شروع کر دی۔ ابو جہل کے کہنے پر امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا اور پورے مکہ کے گرد گھسیٹ کر لے گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف احد احد کی آواز نکل رہی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان پر ثابت قدم دیکھ کر امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کوڑے مارتے ہوئے سورج کے نیچے تپتے صحرا کی ریت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے بدن رکھا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک گرم پتھر رکھا جسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت درد ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف احد احد کی آواز نکل رہی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم و ستم کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں تک پہنچی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے امیہ بن خلف کے پاس بھیجا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مدینہ کی نئی ریاست میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مسلم سوسائٹی کے لیے ایک رکن بن گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مؤذن منتخب کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا وزیر مقرر کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیواؤں، یتیموں، مسافروں اور دیگر لوگوں میں فنڈز تقسیم کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کو یا تو پیدل چلنا پڑتا تھا یا فی اونٹ پر 3 سے 4 آدمی سوار ہوتے تھے۔ اس جنگ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے کیونکہ ان کی بیوی رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ وہ آزاد نہیں تھا۔ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کون سا بہترین عمل کیا ہے؟ اسی لیے کہ میں نے جنت میں اپنے سامنے آپ کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے دن یا رات میں جب بھی وضو کیا اس وضو کے بعد اتنی ہی نمازیں پڑھی جتنی میرے لیے لکھی گئی تھی۔ 632 عیسوی میں محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو ان کے کپڑوں سے پکڑا اور پوچھا کیا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعام ہے؟ اس نے تمہیں آزاد کیا اور اب تم ان کی بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تو وہ مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔
اگر انہوں نے مجھے اپنی خدمت کے لیے آزاد کر دیا ہے تو میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو معلوم ہوا کہ بلال کی موت قریب آ رہی ہے تو وہ غمگین ہو گئی، وہ رو پڑی اور کہنے لگی کتنی تکلیف دہ مصیبت۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے ہوئے بیوی سے کہا کیا ہی خوشی کا موقع ہے، کل میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ملوں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقی افریقہ میں ایتھوپیا کی سرزمین پر ہجرت کر گئے تھے۔